السلام علیکم، اٹس می عزیز الرحمان اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل حق بہو فرنیچر۔ آج میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بزنس ڈیلیگیشن کا۔ یہ بزنس ڈیلیگیشن جو ارینج دیا ٹی ڈیپ نے، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے، اور اس کی قیادت ہمارے فیڈرل منسٹر جام کمال خان صاحب نے کی۔ جام کمال خان صاحب کو جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایکس چیف منسٹر بلوچستان بھی رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ڈیلیگیشن جس میں مختلف بزنس انڈیویجولز پاکستان کے مختلف پارٹ سے اکٹھے ہوئے اور ٹی ڈیپ نے ان کو آرگنائز کر کے عمان بھیجا۔ یہ ایک سیلف فائنانس تھا لیکن اس کو آرگنائز ٹی ڈیپ نے کیا تھا۔ وہاں پر ہماری ملاقات کرائی گئی، B2B سیشنز میٹنگز رکھی گئی ود بزنس انٹرپرینورز۔ وہاں پہ مختلف کمپنیز کے نمائندے اور مختلف کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے، ان سے ہماری B2B میٹنگز ہوئی۔ ہم نے وہاں پر ایکسپلور کی مختلف اپرچونٹیز جو وہاں پر ہم کر سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بزنس اپرچونٹیز ایکسپلور کی بلکہ عمان کے جو خوبصورت ترین شہر جس میں نمایاں جو شہر ہیں وہ مسقط، سوہار اینڈ سلالہ، وہ بھی ہم نے ایکسپلور کیے۔ تو میں یہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مختلف پارٹیسپینٹ جنہوں نے اس ڈیلیگیشن کا پارٹ تھے اور پارٹیسپیٹ کیا ان کے بارے میں بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مائی سیلف عزیز الرحمان، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کلاسک فرنیچر کا کام کرتا ہوں اور مختلف شہروں میں بلکہ مختلف کنٹریز میں ورلڈ وائڈ فرنیچر ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تذکرہ کرنا چاہوں گا شیخ ندیم احمد مگھو صاحب کا، جن کا تعلق چنیوٹ شہر سے ہے، اگرچہ وہ چنیوٹ میں نہیں رہتے اور مختلف سیکٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، اور انہوں نے چنیوٹ میں مقصود رائس مل کی ڈیلرشپ بھی لے رکھی ہے، تو مختلف چیزوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کامران خان صاحب کا، جو کہ فرنیچر کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، فرنیچر کو ڈیل کرتے ہیں۔ بنیتا ٹریول کا اگر تذکرہ نہ کریں تو تذکرہ ادھورا رہ جائے گا۔ بنیتا ٹریول جو پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور ان صاحب سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ وہاں پر عمران راشد صاحب تھے جو IT سیکٹر کو ریپریزنٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کاشان ایک کمپنی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجا ہوا تھا جو کہ کنسٹرکشن کو ڈیل کرتا تھا۔ ساجد عباسی صاحب، ویری گڈ بزنس پرسن، بزنس انڈیویجول فرام کراچی، یہ ہائی رائز بلڈنگز کو یہ کنسٹرکشن کمپنی ہی ہے اور ہائی رائز بلڈنگز بنانے میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، یہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے۔ اگر کوئی میرا دوست مجھے یاد نہیں رہا اور بھول گیا تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے سفر کا آغاز سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ہوا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ ہی کیوں چوز کیا ایز کمپیئر ٹو لاہور ٹو مسقط؟ ہمیں سیالکوٹ سے مسقط کی جو فلائٹ ہے وہ بہت آلموسٹ ہاف پرائس پر پڑی، اور مسقط جانے کے لیے اسلام ایئر کو چوز کیا۔ اسلام ایئر کے ساتھ ایکسپیرینس واز ویری گڈ، بالکل آن ٹائم تھی۔ بس پرابلم یہ ہوا کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر آفیشیلز نے سوالات کی بھرمار کر دی۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے کیوں جا رہے ہیں، ہوٹل بکنگ کہاں ہے، کیا بزنس کرتے ہیں، عمان میں کہاں ٹھہریں گے۔ آئی تھنک عمان گورنمنٹ کے آفیشیل انویٹیشن لیٹر کی موجودگی میں یہ تمام سوالات سمجھ سے باہر تھے۔ چونکہ میرا تعلق فرنیچر انڈسٹری سے ہے، تو فرنیچر کے فن پارہ جہاں بھی نظر آتا ہے تو میں وہاں پر کھڑا ہونے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ فن پارہ بہت شاندار ہو اور کمال کا ہو تو میری ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں مجھے بہت خوبصورت ووڈن ہینڈ میڈ انلے کیا ہوا ڈیوائڈر یا پارٹیشن نظر آیا، اور وہاں پر میں کھڑا ہو کر کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا۔ دی ایکسپیرینس ود سلام ایئر واز ویری گڈ۔ سیٹ ان کی کمفرٹیبل تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ سلام ایئر آن ٹائم تھی۔ مسقط ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس کو دنیا کا خوبصورت ترین ایئرپورٹ ایسے نہیں کہا جاتا، یہ بہت خوبصورت ایئرپورٹ تھا، بلکہ بہت خوبصورت ایئرپورٹ ہے۔
The environment was very good and aesthetically point of view, the environment was great. The staff on Muscat Air International Airport was also very good and humble. They are the humble person اور وہ بہت مددگار ثابت ہوئے for the people who were arriving. وہ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں بھی فرنیچر سے متعلق مجھے کوئی چیز بھا جاتی ہے تو میرا دل وہیں پر رہ جاتا ہے. مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بنے ہوئے ووڈن بینچز جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا شاہکار ہیں ان کو دیکھ کر میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا. From airport, I bought a SIM card, a new SIM card, and then I check out from airport. After checkout, I hire a taxi and reach at Al Reef Hotel in Muscat. The hotel was very good. The rooms are very nice and clean. The staff was also very good. And سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مناسب پرائس میں ہمیں ملا. اور اسی شام پاکستانی ایمبیسیڈر صاحب کی طرف سے ان کی رہائش گاہ پر تمام ڈیلیگیشن کو بلایا گیا افطاری کے لیے اور وہاں پر ایک جنرل انٹروڈکشن بھی ہوا.